السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خیر خلقہ خاتم المعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، مختصر درس حدیث کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پر ہم نے بات کی تھی جس میں دجال کا ذکر تھا، اور پہلی دفعہ سور پھونکنے کا ذکر تھا، دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا ذکر تھا، پھر 1000 میں سے 999 کا جہنم میں جانے کا ذکر تھا، اور پھر یہ صحیح مسلم کی حدیث اس جملے پہ ختم ہوئی تھی کہ فَذَلِكَ يَوْمٌ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، یہ وہ دن ہوگا قیامت کا، محشر کا، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ وَذَلِكَ يَوْمٌ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ، یہ وہ دن ہوگا جب پنڈلی کھول دی جائے گی۔ خواتین و حضرات، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ پنڈلی کھولنے سے مراد کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پہ ہم مستقل نشست کریں گے، اور آج کی نشست بھی مختصر نشستی ہے کیونکہ عنوان ہی ہمارا مختصر درس حدیث ہے۔ دراصل سورہ قلم کی جو آیت نمبر 42 سے 43 ہے اس کو سامنے رکھا جاتا ہے، اور پھر جو صحیح احادیث ہے ان کو سامنے رکھا جاتا ہے، اور احادیث بھی صحیح بخاری کی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ لفظ ہے کہ جس دن پنڈلی کھولی جائے گی، اس سے مراد کیا ہے؟ کشف، کھولنا، یوم دن کو کہتے ہیں، ساق پنڈلی کو کہتے ہیں۔ ساق پنڈلی کو بھی کہتے ہیں، اس کا حقیقی معنی پنڈلی ہے۔ ساق درخت کے تنے کو بھی کہتے ہیں، ساق الشجرہ، درخت کے تنے کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ پورا درخت اپنے تنے پہ کھڑا ہوتا ہے، جس طرح ہمارا پورا جسم، ہمارا وجود ہماری پنڈلیوں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ پنڈلی کسے کہتے ہیں؟ ٹخنے اور گھٹنے کے درمیان جو چیز ہوتی ہے نا، ٹانگ، ٹخنے اور گھٹنے کے درمیان، اسے پنڈلی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ساق کا مطلب پنڈی کہہ رہا ہوں، سوری، ساق کا مطلب پنڈلی ہے، پنڈی لفظ منہ میں آ گیا، اور درخت کا تنا، ٹھیک ہے، یہ بھی لیا جاتا۔ اب یہ جو پنڈلی کھولی جائے گی، اس کا ایک ظاہری معنی ہے جو لفظ سے ہی ظاہر ہو رہا ہے، پنڈلی کھولی جائے گی، اس کا ظاہری معنی ہے۔ ایک اس کا محاوراتی معنی ہے۔ محاوراتی مطلب کیا؟ ہر زبان کا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے، وہ ایک لفظ بولتے ہیں اور خاص اس کی معنی کو مراد لیتے ہیں، خاص مفہوم مراد لیتے ہیں۔ جیسے ہمارے اردو میں کہتے ہیں دال میں کچھ کالا ہے، بھائی وہ دال میں کالا پن تو نہیں ہوتا نا، یہ ایک مفہوم، ایک محاورہ ہے۔ یہ محاورہ بول کے خاص مفہوم مراد لیا جاتا ہے کہ معاملے میں گڑبڑ ہے، دال میں کچھ کالا ہے۔ پھر کوئی کہہ دیتے ہیں ساری دال ہی کالی ہے، یعنی معاملہ حد سے زیادہ گڑبڑ ہے۔ اب نہ یہاں دال ہے، نہ یہاں دال کالی ہے، نہ ساری دال کالی ہے، لیکن اردو کا ایک خاص محاورہ ہے، جب ہم یہ بولتے ہیں تو اردو سمجھنے والا ان پڑھ بھی سمجھ لیتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ یہی حال ہر زبان کا ہے۔ ہر زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے، اس کے لفظی معنی کو سامنے نہیں رکھا جاتا، اس کا جو محاوراتی مفہوم ہوتا ہے اس کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ تو یہ جو کشف ساق ہے، اس کے معاملے میں بھی یہی ہوا ہے۔ کشف ساق کا ایک ظاہری مفہوم ہے کہ پنڈلی ظاہر ہو گئی، پنڈلی کو ظاہر کرنا، کشف ساق، یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، پنڈلی ظاہر کر دی جائے گی، پنڈلی سے پردہ ہٹا دیا جائے گا، اس کا ظاہری معنی ہے۔ لیکن اس کا ایک محاوراتی معنی بھی ہے۔ ان محاوراتی معنی پر ہم گفتگو بعد میں کریں گے۔ ظاہری جو مفہوم ہے، جو حدیث سے بھی ثابت ہے، قرآن کریم کی آیت سے بھی وہ ظاہری مفہوم سامنے آتا ہے، ہم ظاہری مفہوم کو سامنے رکھ کے بات کریں گے کہ ظاہری مفہوم
کے اندر کس قدر قوت ہے اور ظاہری مفہوم کس سطح پہ کھڑا ہے اس حوالے سے۔ اب حدیث کے آخری الفاظ ہیں قیامت کا وہ دن ہوگا جب پنڈلی کھولی جائے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہم پہلی نشست میں، اس سے جو پہلی نشست ہے اس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ اب ہم مزید آگے بات کرتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث جو 4919 ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکشف ربنا عن ساقی، ہمارے رب کریم اپنی پنڈلی ظاہر فرما دیں گے، اپنی پنڈلی کھول دیں گے، ہمارے رب کریم اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹا دیں گے، ہمارے رب کریم اپنی پنڈلی کا دیدار کروا دیں گے، دیدار جمال۔ یکشف ربنا یہاں پروردگار کے الفاظ ہیں، قرآن کریم میں اللہ کا لفظ نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ انشاءاللہ جب ہم محاوراتی معنی پہ جائیں گے تو وہاں اس کا راز تھوڑا سا بیان کرنے کی کوشش کریں گے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے القاء کیا ہے، مجھے الہام کیا ہے، جو بھی ہے۔ الہام کا مطلب یہ نہیں مجھ پر کوئی وحی آتی ہے، میں کوئی دعوے دار نہیں ہوں، یہ ہوتا ہے فہم حدیث، فہم قرآن، جو اللہ تعالیٰ نصیب کرتا ہے، تو جو ہمیں نصیب ہے وہ ہم بات کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کوئی نہ تعلی ہے، نہ تفاخر ہے، نہ فخر ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، ہماری طرح کمزور بھی ہوتے ہیں، حاسدین بھی ہوتے ہیں، شریر اور جاہلیت پہ اترے ہوئے لوگ بھی ہوتے ہیں، اس لیے کبھی کبھار یہ وضاحت دینی پڑ جاتی ہے۔ یکشف ربنا عن ساقی، ہمارا پروردگار، ہمارا رب اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹا دے گا قیامت کے دن۔ فیسجد لہ کل مؤمن و مؤمنہ، پھر کیا کہتے ہیں اس پنڈلی کو سجدہ کریں گے۔ تو پنڈلی اللہ کی پنڈلی ہے نا، تو اللہ کو سجدہ کرنا ہے۔ ہر بندہ مومن اور ہر مومن بندی اللہ کی پنڈلی کو سجدہ کریں گے۔ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً، صرف وہ باقی رہ جائیں گے جو دنیا میں سجدہ تو کرتے تھے اللہ کو، لیکن ریاکاری کے طور پر، نام و نمود کے طور پر، دکھانے کے لیے، سنانے کے لیے کہ ہم بھی سجدہ کرتے ہیں۔ فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدْ، یہ لوگ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے، فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، یہ جو کافر اور مومن سب سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے نا، یہ بات یاد رکھیے، کافر اور مومن سب سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے، یہ اضطراری حالت ہوگی کہ اس وقت کافر بھی سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اللہ کا دیدار بہت بڑی نعمت ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا جو ابھی میرے ذہن میں مطالعہ کرتے ہوئے بھی آیا تھا، پھر اڑ گیا، اللہ تعالیٰ نے یہاں دوبارہ میرے دل میں ڈال دیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیدار الہی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر فرمائیں گے تو پنڈلی کو دیکھ کے سارے سجدے میں پڑ جائیں گے، چاہے کافر ہیں مسلمان ہیں۔ اس کا مطلب کافر بندے نے بھی اللہ کی پنڈلی کا دیدار کر لیا، تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی؟ جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہے، جبکہ وہاں تو کسی نعمت کا اس کو دیدار ہو ہی نہیں سکتا کافر کو، ٹھیک ہے؟ تو اس کے دو جواب فی الحال میرے ذہن میں آ رہے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک جواب وہی ہے کہ بھائی یہاں پنڈلی کھولنے سے مراد یہ ہے، پنڈلی کھول دی جائے گی، انشاءاللہ جب ہم محاوراتی مفہوم پہ گفتگو کریں گے تو وہاں یہ سارے معنی آئیں گے۔ اس سے مراد اللہ کا اپنا دیدار کروانا نہیں ہے، اس سے مراد قیامت کی سخت مصیبت کا وقت مراد ہے۔ قیامت کا جو شدید ترین وقت ہوگا وہ ایسا ہولناک وقت ہوگا کہ اللہ کے سامنے کافر اور مومن دونوں سجدے میں پڑ جائیں گے، لیکن مومن سجدہ کر سکے گا، کافر سجدہ نہیں کر سکے گا۔ اب اگر یہ محاوراتی مفہوم لے جو ہم نے بعد میں بیان کرنا ہے، اگر مجھے پتا ہوتا میں نے یہ بات کرنی تو شاید میں محاوراتی مفہوم پہلے بیان کر دیتا۔ تو اگر یہ محاوراتی مفہوم لے تو اس میں تو دیدار الہی کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں مراد ہی یہ ہے کہ جب قیامت کا سخت ترین دن ہوگا تو کافر اور مسلمان دونوں اضطراری حالت میں
بغیر اپنی مرضی کے اضطراری حالت میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے، مومن سجدہ کر جائے گا، کافر سجدہ نہیں کر سکے گا. تو یہاں تو دیدار الہی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب سوال پیدا نہیں ہوتا تو جواب کاہے کا. لیکن سوال تب پیدا ہوتا ہے جب ہم اس کا ظاہری معنی مراد لیں جو اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کی تجلی فرمائیں گے، پنڈلی کا دیدار فرمائیں گے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ پنڈلی کا دیدار فرمائیں گے تو کافر مومن سارے کے سارے سجدے میں گر جائیں گے. کافر سجدہ نہیں کر سکے گا، بندہ مومن سجدہ کر جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کافر نے اللہ کی پنڈلی کا دیدار کر لیا، وہ تو جنت کی بہت بڑی نعمت کو پا گیا. جواب یہ ہے کہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ کافر کو دیدار ہو جائے گا. اس لیے سمجھیں، جب اللہ تعالیٰ پنڈلی کا دیدار کروائیں گے اہل محشر کو، تو دیدار تو قرآن اور سنت کی دیگر نصوص کے مطابق صرف بندہ مومن کو ہوگا. دیدار مومن اور مومنہ کو، دیدار اور کسی کو نہیں ہوگا. اللہ کا دیدار صرف اہل ایمان کو ہوگا. اس دیدار کی وجہ سے اہل ایمان سجدے میں چلے جائیں گے، لیکن اضطراری حالت کافروں پر بھی طاری ہو جائے گی. وہ بھی سجدے میں گر جائیں گے لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے. انہیں دیدار نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی پنڈلی کی دیدار کرانے کے جو اثرات ہیں وہ اثرات ان پر بھی پڑیں گے کہ وہ بھی سجدے میں گریں گے. دیدار نہیں ہوگا پنڈلی کا کافروں کو، مسلمانوں کو ہوگا، لیکن مسلمانوں کو دیدار کروانے کا اثر پورے محشر پر پڑے گا. اسی اثر سے وہ سجدے میں گریں گے. ذالکما مما علمنی ربی، قرآن و سنت کی نصوص کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر چیز واضح کی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، بات ختم ہوگی، آگے چلتے ہیں. اچھا جی، اب جب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کا دیدار کروائیں گے تو مومن بندے، مومن بندیاں سجدے میں گر جائیں گے. دنیا میں جو ریاکاری سے، نام و نمود سے سجدہ کرتا تھا وہ سجدہ نہیں کر سکے گا. فیعود ظہرہ طبقا واحدا، اس کی پیٹھ، اس کی کمر تختے کی مانند اکڑ جائے گی، دوہری نہیں ہو سکی. وہ سجدہ ہی نہیں کر سکے گا. کرنے کی کوشش کرے گا، نہیں کر سکے گا. تو اس حدیث نے، صحیح بخاری کی حدیث 4919 نے بتا دیا کہ کشف ساق سے مراد، پنڈلی کھولنے سے مراد پنڈلی کھولنا ہی ہے. کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھول کے دیدار کروائیں گے. اگرچہ قرآن کریم میں یہ لفظ اللہ کا نہیں ہے، وہاں ہے یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی. حدیث میں صحیح بخاری کتاب التفسیر میں اس کی وضاحت موجود ہے. ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ پنڈلی کھولیں گے. تو اس لیے ہمیں کسی تعویل کی کوئی ضرورت نہیں. ہم بغیر تعویل کے یہی مطلب لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی پنڈلی کھولیں گے اور اہل ایمان کو اپنی پنڈلی کا دیدار کروائیں گے. بات ختم. کتنا صاف مفہوم ہے. یہ مفہوم ظاہری معنی کے حوالے سے، محاوراتی معنی ہم بعد میں بیان کریں گے. ٹھیک ہے. اسی ظاہری مفہوم کو ایک اور حدیث بھی تقویت دیتی ہے. وہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے اور کیا کہتے ہیں 7439 نمبر حدیث ہے. صحیح بخاری کی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں جو قوم جس کی عبادت کرتی تھی، قیامت کے دن وہ اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی. صلیب والے صلیب کے پیچھے چلے جائیں گے، بتوں والے بتوں کے پیچھے چلے جائیں گے، اور دیگر معبودان باطلہ والے اپنے معبودوں کے پیچھے چلے جائیں گے. صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرتے تھے، چاہے وہ نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، یا وہ بیچارے کمزور ہوں، لیکن ہوں موحد، تھے موحد. چاہے وہ جتنے بھی گناہ گار تھے، زانی تھے، شرابی تھے، چور تھے، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ. ٹھیک ہے. چاہے زانی تھے، چور تھے، شرابی تھے، جو بھی تھے، لیکن اللہ کی عبادت میں وہ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے. صرف وہ رہ جائیں گے. وہ اللہ تعالیٰ کے منتظر ہوں گے. اللہ اکبر. پھر اللہ ان سے پوچھے گا هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آیَةٌ تَعْرِفُونَ، کیا تمہارے اور تمہارے پروردگار کے درمیان کوئی نشانی ہے، کوئی شناختی علامت ہے جس سے تم اپنے پروردگار کو پہچانو؟
وہ کہیں گا بالکل ہے، وہ پنڈلی ہے، وہ پروردگار کی پنڈلی ہے، کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے یوم یکشف عن ساق، جس دن اللہ تعالیٰ پنڈلی ظاہر فرمائیں گے. ٹھیک ہے، پھر اوپر حدیث کی بھی تشریح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ پروردگار اپنی پنڈلی کھول دیں گے. وہ کہیں گے ہم اپنے رب کو اس کی پنڈلی سے پہچانیں گے، یہ ہم شناختی علامت ہے. تب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا، اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا، اور بندہ مومن کیا کہتے ہیں دیدار کریں گے اور پھر سجدہ کریں گے. تو اس حدیث نے بھی بتا دیا کہ پنڈلی کھولنے سے مراد پنڈلی کھولنا ہی ہے، ظاہری معنی ہی ہے. اور پنڈلی اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولیں گے، یعنی اپنی پنڈلی کھولنے کے مراد اپنی پنڈلی ظاہر فرمائیں گے، اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹا دیں گے. یہ دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور بھی بڑی مفصل احادیث موجود ہیں، لیکن کشف ساق کی وضاحت کے لیے یہ دو حدیثیں کافی ہیں کہ کشف ساق کا ظاہری معنی ہی ہم مراد لیں گے. وَلَقَدْ